یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ جس وقت بچہ آپ سے خود آ کے کہے، بچے کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب اکثر ہمیں ہوتا ہے کہ اب ان کو وضو کرواؤ کھڑے ہو کر اور پھر نماز پوری پڑھواؤ. کبھی کبھی انسان کو سستی آتی ہے کہ بھئی ہم چپ کر کے کسی کونے میں چھپ کر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں گے تو یہ آ جائیں گے اور پھر ان کے پروسیس میں ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن دوسرا اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آج وہ اپنے منہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ بیچارے پوری ابھی انہیں پڑھنی بھی نہ آتی ہو، وہ صحیح طرح سے ادا بھی نہ کر پائیں. آج اگر آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں لگائیں گے، اب جب میں 3 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد ان سے کہوں آپ کی عمر آ گئی ہے، ان کو اب کوئی شوق نہیں رہا، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، تو ان کو لگائے رکھیں، انگیج کر لیں اپنے ساتھ، جیسے تیسے بس لگائے رکھیں. مین وائل وہ سیکھتے رہیں گے اور جب ان کی عمر ہوگی تو وہ پراپر کام ادا کر لیں گے. تو یہ خیال رکھیں. اس کے ساتھ اب سوال یہ ہوا کہ روزے تو فرض تھے ہم پر، خواتین کے لیے جن دنوں میں نماز نہیں ہے روزے بھی نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرنی ہوتی، جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہوتی ہیں جو میسٹرل سائیکل میں یا جو پریگننسی کے وجہ سے یا جو ڈیلیوری کے بعد اگر آپ نے روزے نہیں رکھے ان تمام وجوہات کی بنا پر، تو آپ کو وہ روزے قضا کرنے ہوتے ہیں. نمازوں میں یہ ہوتا ہے کہ نمازیں اگر بچوں کی پیدائش کے بعد یا منتھلی سائیکل میں چھوڑی ہیں تو ان کو قضا نہیں کرنا ہوتا. جو ان دنوں میں گئی سو گئی، کوئی ان کا سوال نہیں ہے. لیکن روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے مہینہ، تو اس کو ہم نے قضا کرنا ہوتا ہے. قضا کب کرنا ہوتا ہے؟ 100 منہ تو 100 باتیں. عمر بھر میں آپ کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر پچھلے رمضان کے قضا روزے آپ نے نہیں رکھے تو اس سال کے روزے نہیں ہوں گے. یہ کوئی فتویٰ نہیں. فتویٰ یہ ہے کہ زندگی بھر میں جتنے روزے آپ کے چھوٹے تھے آپ نے رکھنے ہیں. اب آ جائیے بہترین جواب کی طرف. زندگی کا کون سا بھروسہ ہے؟ عمر کے ساتھ ساتھ انرجی لیول آپ دیکھ رہے ہیں کم ہو رہا ہے. طرح طرح کی اب یہ جو وائرس ہی آیا ہے، I don't know if you agreed، یہ وائرس نے 10 سال پیچھے پھینک دیا لوگوں کو. ان کا ذہنی اور جسمانی جو لیول تھا نا ہیلتھ کا، گراف اکثریت کا گرا ہی ہے اوور آل پوری دنیا میں. خاص طور پر جن کو یہ وائرس ہو چکا، ایسا سب کمپلین کر رہے ہیں کہ انرجی لیول ختم ہو گیا ہے. اب سال سال بھر روزے رکھنے والے ماہ رمضان کا روزہ رکھنے میں جان نکلی جا رہی ہے، ایسا انرجی لیول کم ہو گیا. تو آپ کو کیا پتا کل کو کون سی بیماری آ جائے، کون سی مشکل مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے. زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، ہمارے ذمے قرض ہوگا یہ. اس لیے بیسٹ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے as soon as possible والی بیسس پہ رکھ لیں. جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، اب وہ ضعیف ہو چکا ہے یا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے یا اس کو کچھ ایسے ملٹیپل اس کے پرابلمز ہیں کہ وہ میڈیسنز اس کو لینی ہوتی ہیں، اس کو اتنے آورز کا فاقہ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ فدیہ ادا کرے. قضا کرنے کے بجائے وہ فدیہ ادا کرے. اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے. اور کیا کھانا ہے؟ جو آپ کی حیثیت ہے، جیسا آپ کھاتے ہیں، جو کچھ آپ کھاتے ہیں. اگر آپ چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو اتنا ہی کسی کو اماؤنٹ دے دیں. اگر آپ پراپر میلز کھاتے ہیں تو اتنا اماؤنٹ دیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ہر علاقے کی مساجد سے مقرر کیا جاتا ہے. ہر سال کے اس سال کا روزے کا فدیہ اتنا ہوگا، وہ آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو ایک ہی شخص کو 60 ٹائم کا میل دے دیں، 60 ٹائم کے میل کے پیسے دے دیں. اور آپ چاہیں تو 30 لوگوں میں 2 وقت کا کھانا ڈیوائیڈ کر دیں.
تو یہ یہاں پر خیال رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس چوائس ہے سحری اور افطار کروا دیں, اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ جس کو آپ نے فدیہ دینا تھا اگر وہ روزہ دار بھی ہے اور آپ اس کو فدیہ ادا کر دیتے ہیں جس سے وہ سحری کھاتا ہے اور افطار کرتا ہے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے روزے بھی رکھوا رہے ہیں, اس کا اجر بھی پا رہے ہیں, اور اپنے فدیہ کا جو آپ کا اپنا روزہ تھا اس کا اجر بھی پا رہے ہیں. مسکین کی مدد, ضرورت مند کی مدد, محتاج کی مدد کرنے کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے, کئی گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مسافر کے لیے بھی آسانی ہے. عام فتویٰ تو یہ ہے کہ جتنے مائلز پر نماز قصر ہو جاتی ہے روزہ قضا ہو سکتا ہے. 48 مائلز ہم حنفی مسلک کو اگر فالو کریں تو, ادروائز حضرت ابن عمر نے تو 2 میل سے سفر کو کاؤنٹ کیا اور کسی نے 100 میل تک چلے گئے. تو جنرلی جو سفر آپ کو سفر لگے, یہ پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں, اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو ٹریول سکنس ہوتی ہے, نوزیا ہوتا ہے, وہ 15 to 20 منٹس کی ڈرائیو کے بعد وومٹنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے یہی بہت ہے سفر. اب آپ جھگڑتے رہیں کہ یہ 48 مائلز نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. دین یہ نہیں ہے, دین یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی لمٹ سفر کی طے نہیں کی کہ کتنے مائلج ہوں گے, کتنے مائلز ہوں گے. جو سفر آپ کو سفر لگتا ہے, اسی طرح اگر آپ کو 48 آورز کیا 60 آورز پہ بھی یو آر فائن, تو آپ مت اس کو سفر سمجھیے, روزہ رکھیے. تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ حضرت ابن عمر والی روایت کو دیکھتے ہیں, 2 میل سے لے کر 100 میل تک, کسی نے 2 میل, کسی نے 12 میل, کسی نے 48 میل, کسی نے 68 مائلز, کسی نے 80 مائلز, کسی نے 100 مائلز تک اپنی اپنی رائے دی. اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں کہ آپ کہیں یہ کیا, ہر کوئی اپنی باتیں کر رہا ہے. یہ بھی آپ کو لرن کرنا پڑے گا کہ چونکہ کسی معاملے میں اللہ کے حبیب کی طرف سے کلیئر وہ نہیں تھا, تو اللہ کے نبی کی یہ رحمت ہے, یہ امت کے لیے خیر ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 2 میل پہ ٹریول سکنس ہو جاتی ہے, میرے لیے وہ سفر ہے. آپ کو 48 پر بھی نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے. کسی کو 58 پر ٹریول سکنس ہوتی ہے یا اس کو ٹریول یہ لگتا ہے مشکل, اس کے لیے وہ رخصت ہے. تو بڑی دین میں آسانیاں ہیں. ہاں یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیت ہماری درست ہونی چاہیے. اب لوگ کہیں گے جی اس طرح تو لوگ مس یوز کریں گے, تو کر لیں مس یوز. اللہ تعالیٰ ہے نا, جس رب کے لیے مس یوز کریں گے وہاں سے پھر اس کا کوئی فائدہ تھوڑی حاصل ہوگا, کوئی اجر تھوڑی ملے گا. پکڑ تو ان کی ہونی ہے, ہمارا کام ہے صحیح فتویٰ دینا اور صحیح مسئلہ بتانا. اب اس سے لوگ اس صحیح فائدہ اٹھائیں گے یا غلط, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. ہر شخص اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو کیوں اپنا اجر ضائع کرنا چاہے گا, اللہ کو کیوں دھوکہ دینا چاہے گا. اگر میں آپ سے کہوں او ہو مجھے تو 2 میل پہ جا کے میری طبیعت خراب ہو جاتی, اس لیے میں روزہ نہیں رکھا, تو کیا ہوگا اس سے؟ روزے کے ثواب سے تو میں محروم ہوں اگر جھوٹ کہا ہے تو. آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نہ اللہ کو فرق پڑا میرے روزہ چھوڑنے سے, معاذ اللہ. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ سفر کے موقع پر آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں. ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں بھی جانا ہو تو قضا کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک دفعہ میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچوں کے کرکٹ میچ ہو رہے تھے اور اسکول کے میچ بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے امریکہ میں, بہت ہی زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی تھی. اب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ پورا دن, گرمی بھی شدید تھی, کرکٹ بھی کھیلے گا اور ٹریول کر کے دوسری اسٹیٹ بھی میچ ہے, جانا ہوگا, اور وہ کوئی معاذ اللہ جوئے والا میچ تو تھا ہی نہیں, وہ تو ایک ایکٹیویٹی تھی اور وہ حصہ تھا ان کے سپورٹس کا, ایکٹیویٹی کا. تو وہ بڑی پریشان تھی کہ اس کا کیا ہوگا روزے کا. اب میرے سوا تو سب نے اس سے کہا کہ کرکٹ کی وجہ سے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے, میچ کی وجہ سے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ میں ہی سب سے بری تھی جس نے کہا کہ میچ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے, سفر کی وجہ سے تو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ تو کئی دن میں لکھا ہوا کہ سفر آپ کر کس چیز کے لیے رہے تھے. تو لٹرلی اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں پہ کچھ جو نعمت عطا کی ہے اس کو لوگ یوز نہیں کرتے.
दूसरों के लिए उसको मुसीबत बना देते हैं। तो अब यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम उस माँ की अहमियत को समझें और उसको कैप्चर कर लें, किसी तरह उसको जाया होने ना दें। हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि बेटे मैच तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रोजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर इतनी स्पिरिट पैदा करें, इतनी एनर्जी पैदा करें, इतनी आपकी विल पावर होनी चाहिए कि आप क्रिकेट भी खेलें, रोजा भी रखें। लेकिन ये कोई टॉर्चर नहीं है। अगर वो नहीं ऐसा कर सकता, अगर वो स्किप कर सकता है मैच को और उससे उसके करियर पर, उसकी परसेंटेज पर, किसी चीज पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऐसी कोई नहीं थी जिसकी वजह से और भी मुतासिर हो, या वो टीम में एक अच्छा प्लेयर है तो पूरी टीम पर उसका असर ना पड़े, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं तो सबसे पहले तो उसको यही ट्राई करना चाहिए कि मेरा कुछ ऐसा मैं करूं ऑर्गेनाइज कि मेरा रोजा ना छूटे। सबसे पहली नियत ये। और अगर कोई चॉइस नहीं है तो फिर सफर की वजह से, मुसाफिर होने की वजह से वो फायदा उठा ले और वो अपना रोजा कजा कर ले।